العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے سیدی پیر و مرشد اکثر و بیشتر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ہزار جام تصدق ہزار مے خانے، ہزار جام تصدق ہزار مے خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے۔ آپ ایک بار پڑھ کے تو دیکھیں دل سے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے حضرت جی صرف پڑھ دینا، ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جب کوئی حضور نبی علیہ السلام کو یاد کرتا ہے نا، پھر نبی علیہ السلام کی روحانیت اس جانی متوجہ ہو جاتی ہے، اور قربان جائیں پھر جس مجمع پہ ان کی توجہ ہوتی ہے پھر اس کا کیا کہنا ہے، کیونکہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی موقع بنے یاد کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یاد کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے پڑھا ہے نا، اس سے ثواب ہوتا ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، 10 رحمتیں ہیں، 10 گناہ معاف ہیں، 10 درجات بلند ہیں، لیکن حضرت جب آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کریں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، پھر جان چھٹ جائے گی حضرت جی، ساری ٹینشن، پھر ان کا جو ذکر ہے نا وہ ایسا مزہ دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کا انداز تھا یاد کرنے کا، کہ انہوں نے اتنا یاد کیا کہ صرف محبوب ہی یاد رہ گیا، باقی یاد رہا بھی کچھ نہیں۔ ان کو سیونی مینو رانجھا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، رانجھا رانجھا کر دی میں آپ ہی رانجھا ہوئی۔ وہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے رابعہ جیسے بھی لوگ کو روز روز تو نہیں نہاتے، اب وہ کمرے والی سرکار کو نہیں سمجھ آ رہی تو ہم کیا کریں، اس کو کیا پتا۔ اللہ ہمارے اگر اپنے بھی پتہ لینے نکلے تو پتہ ان کو بھی نہیں لگا کوئی بھی۔ اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال کہتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر۔ اب بھائی نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے نا کہ زمین پہ بیٹھ کے تو جنت کے مال بیچا کرتے تھے، تصرفات ہیں حضرت،
یہ اہل اللہ کے تصرفات ہیں، اور قرآن کریم گواہ ہے ان پاک لوگوں کے تصرف پہ حضرت ہیں۔ میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر، دیندے کھوندے تاجاں تائیں ایک پلکارے اندر ہے۔ یہ ان کی کس کو سمجھ آئی ہے؟ شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ لیکن حضرت جی ذرا بچ کے بھی رہنا، ہاں جہاں اصل ہے پھر وہاں نقل بھی ضرور ہوتی ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سامنے تقریباً نقلیں ہی ہیں حضرت جی، ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ویگ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور۔ ہاں حضرت چیک کرنے کا جو آلہ ہے نا وہ ایک ہی ہے، حضور نبی علیہ السلام کی شریعت حضرت، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ہے، یہ اصل ہے۔ اس میں اصل میں ہم خطیبوں کا بھی بڑا قصور ہے حضرت، ہم نے بھی احباب کو نہیں بتایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ بس نہیں ہے، آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون بھی ہے حضرت۔ ولی ایمان والا بھی ہوگا، کوئی عیسائی ولی نہیں ہوگا۔ آج کل وہ حضرت ان کا چینل چل رہا ہے آئزک، شاید سائیوں کا چینل ہے، وہ 12 پتھر گراؤنڈ پہ وہ سائی آیا ان کا، وہ جو بھی تھا کوئی، اور دکھ کی بات ہے اتنے عیسائی نہیں تھے جتنے مسلمان دم کروانے گئے ہوئے تھے ان سے۔ عجیب تماش بھی نہیں ہے حضرت۔ میں کہتا ہوں اگر تمہیں کوئی تکلیف بھی ہے تو اس میں مر جاؤ، اللہ اس کا اجر دے گا، لیکن اپنا ایمان نہ بیچنا کبھی بھی۔ کوئی عیسائی، کوئی بد مذہب، کوئی ہندو نہیں بھائی، ہم مر جائیں گے اسی غم میں، لیکن ہمیں تیرا دم شم نہیں چاہیے کوئی۔ دکھ کی بات ہے حضرت، اتنے مسلمان نہیں تھے، اتنے عیسائی نہیں تھے جتنے وہاں مسلمان پہنچے ہوئے تھے۔ الذین آمنوا، جو ولی ہے وہ مسلمان ہوگا، وہ اہل سنت میں سے ہوگا۔ تو دوسرا وکانوا یتقون، وہ ہوگا بھی متقی حضرت، ہاں وہ ہوگا بھی متقی حضرت۔ اس لیے ان باتوں کا بڑا دھیان، اور حضرت جی جن باتوں کو آپ نے اور میں نے یہ ایک بنا دیا نا کہ یہ نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں حضرت جی کوئی بھی معاملہ۔ میں نے قبلہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے پڑھا، کیونکہ 2 بندے نا اپنے گھر سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے چلے، اور گھر میں آپس میں پروگرام کیا بنا کے گئے، حضرت دے کول چلے ہیں جاندے ہیں جے سانو سیب دین نا تے حضرت اللہ دے ولی نے، ہمارے دل کا خیال جان لیں تو وہ اللہ کے، اگر نہ سیب دیں تو اللہ کے ولی کوئی نہیں۔ دونوں چل پڑے۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے نا تو آپ نے خادم سے فرمایا بھائی سنگیا سیب تے لے کے آئے، وہ بڑے خوش ہوئے، لے بھی ادھے ولی ہو گئے، سیب منگا لیا، پورے ادو ہون گے جدو دین گے۔ آپ نے پھر ایک بڑی کمال کی بات سنی، آپ نے فرمایا ہمارے بچپن میں نا بغداد میں ایک مداری گھر تھا، وہ مداری کس انداز سے دکھاتا تھا کہ وہ جب مجمع اکٹھا کر لیتا نا تو اپنے گدھے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا تھا، اور پھر اپنی انگوٹھی اتار کے نا وہ جتنے احباب مجمع میں موجود ہوتے تھے نا کسی ایک کی جیب میں ڈال دیتا تھا، گدھے کی بھی آنکھ پہ پٹی بندی ہوتی تھی، اور پھر وہ گدھے کو آ کے کہتا تھا جس کے پاس انگوٹھی ہے انگوٹھی لے کے آ۔ تو حضرت فرماتے ہیں جس کسی کے پاس انگوٹھی ہوتی تھی نا وہ گدھا اس شخص کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب یہ بات سنا کے ارشاد فرمانے لگے بھائی مجھے سیب نہ دواں تے ولی کوئی نہیں ہے، سیب نہ دواں تے ولی کوئی نہیں، جے سیب کٹ کے دواں تے ولیاں دے نزدیک میں ہو جائے۔ یہ ہم نے کس کو حضرت جی کمال، یہ کوئی کمال نہیں ہے حضرت، دلوں کے خیال جاننے، یہ تو شعبدہ باز بھی کر لیتے ہیں حضرت ایسے کا۔ کمال حضور نبی علیہ السلام کی شریعت ہے، اس لیے یہ بچ کے رو حضرت۔ بڑی عجیب دکان لگی ہوئی ہے۔ پہلے تو دکھ کی بات یہ تھی کہ یہ صرف مال کے ڈاکو تھے، اب خدا معاف فرمائے یہ عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں۔ اب اللہ اپنی حفاظت میں رکھے عوام اہل سنت کو، اب یہ عزتوں کے بھی، اب یہ عقیدوں کے بھی ڈاکو ہیں حضرت، اس لیے بچ کے رو حضرت، بچ کے رو، بڑا ہی بچ کے رو، بہت جو ہے نا وہ بڑی احتیاط کرو حضرت، بڑا عجیب معاملہ لگا ہوا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی یہ بڑے باکمال لوگ تھے، اور کمال حضرت ان کا یہ تھا کہ ان کی ایک ایک ادا حضور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق تھی، یہی کمال ہے حضرت۔ باقی ہمارے بزرگوں نے کہا اگر کوئی پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے یہ تو کام تو مچھلی بھی کر لیتی ہے حضرت، اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو یہ کام تو مچھر بھی کر لیتا ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ تیری ہر ادا حضور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، اس لیے بڑا بچ کے رو، ایک سے بڑھ کے ایک دکاندار ہے،
میں ایک دن میں چلا گیا بس کسی کے پاس نا، اب وہ مجھ سے اثر ڈال رہا ہے اپنی طرف سے نا. اثر کس طرح ڈال رہا ہے، وہ بیٹھا تو اس کو فون آ گیا، تو جس پہ فون سے پتہ ہے وہ پاویں نال دے کمرے 'چ بیٹھا ہوئے، السلام علیکم، وعلیکم، کی ہویا، سر پیڑے، جالیاں دے سامنے کھلوتا ہے مدینہ طیبہ، جالیاں دے سامنے کھلوتا، میں تینوں نہیں پھوک مار لگا، اللہ دی قسم میرا دل کیتا میں اٹھ کے کٹ کے سٹا ایک، تو کیا تماشبی نہیں کر رہے یار، جو جالیاں سامنے کھلوتا ہے تینوں کہا ماما تو مینوں فون کانوں کرن ڈے ہیں، ویکھتے سی تو کھلوتا کتنے میں ہے، عجیب ہے، عجیب تماشبی نہیں لگی ہے، عجیب ہے تماشبی، میرا دل کرے مینوں کی آکھاں، میرے تے اپنے نو اثر پان ڈے ہیں، انہوں کہا تو ویکھ تو کتنے کھلوتا ہے، کی چوڑے نو فون کر چھڑے بادشاہاں دے دربار 'چ کھلوتا ہے، اتھے عرضی پا مینوں فون کانوں کرن ڈے ہیں، عجیب تماشبی نہیں ہے، عجیب رنگ لگے ہوئے ہیں، نہیں معیار ایک ہی ہے حضرت جی، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، حضور نبی علیہ السلام کی محبت ہے، حضور نبی علیہ السلام کی غلام، ایک ہی معیار ہے. ہم بڑا بڑا کچھ دیکھتے ہیں، ہم تو مسافر لوگ ہیں، یہاں سے اٹھ کے بھی میں نے 3 جگہ اور جانا ہے، کل صبح میں نے سرگودے جانا ہے، رات کو میں نے تلنگانگ جانا ہے، ہم تو ہر روز نویں نویں رنگ دیکھتے ہیں، لیکن حضرت جی وہ کتے ہی لبدا ہے جہدے وچ یار دی خوشبو آئے، کتے ہی دستا ہے حضرت جی، یعنی تے وہی حضرت حالات نے اتنے لکھیا ہے یہاں سے شہد ملتا ہے لیکن اندر لینڈیاں کٹھیاں کی کتے لبے لبے اندر یار دے نام دا دیوا بلتا، اتنے الاں کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور ویگ کے تے تک کی ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور. میں اون حضرت اتھو ہو گیا فصابر علی صابر درویش فقیر آدمی تھا، یہ تھے جن کے اندر حضرت دیوے جل رہے تھے. ہم نے سیالکوٹ میں ایک پروگرام میں نے اپنی مسجد میں کروایا، حضرت کا بیان تھا، حضرت تھے ساتھ قبلہ شہزاد مجددی صاحب تھے اور ساتھ ایک اور بزرگ تھے حضرت ضیاء الاسلام شاہ صاحب تھے ساتھ. سب سے پہلے حافظ صابر علی صابر صاحب تشریف لائے، تو ظاہر ہے طریقہ ہے کہ بھئی مہمان کا استقبال کرنا ہے، ہم نے بھی کیا تھا. ہم نے نا حضرت کو ہاتھ ڈالے تو آگے سے نا رو کے مجھے کیا کہتے ہیں، فرمان لگے حضرت جی عورتیں جتیاں نو پائی دینے میں آ رہے ہیں منو کانو اور پانڈے دے ہیں، آئے آئے حضرت جی کتھو لے آئیے لوگ کوڑے لوگ، کتھو لے آئیے حضرت لوگ، فرمان لگے حضرت جی عورتیں جتیاں نو پائی دینے، صابر علی صابر تیار گیا دے رہے ہیں اور کانو باندھے حضرت ہیں، کتھوں لے بھی کتھوں لبھی حضرت جی لوگ ان جا کے. اس لیے حضرت جی خوب محنت کرو اور خوب اللہ کی مخلوق سے محبت کرو. میں حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بارش نہیں ہو رہی تھی نا، تو ہر نمازی نے حافظ صابر علی صابر نماز کے بعد حضرت دعا فرماؤ کہ بارش ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے حافظ صابر صاحب کی دعا کا انداز بھی کیا تھا حضرت جی، کسی کو منانا آنا چاہیے، وہ تو دینے والے ہیں، کسی کو لینے کا بھی تو انداز آئے نا. چوڑیاں والیاں ناز وخاون دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں ہجز وہاون تے قرب حضوری پاون ہے کسی کو. اور آپ کو پتا حافظ صاحب کی دعا کا جو انداز تھا، بندے کو یقین ہو جاتا تھا کہ بابے نے منا ہی لینا ہے. وہ جو ہے نا وہ بارش نہیں برس رہی تھی، ہر بندے نے آ کے کہنا جناب ماشاءاللہ یو صابر صاحب بھی آ گئے، ہر بندے نے آ کے کہنا آپ صاحب وہ دعا فرماؤ کہ بارش ہوئے. آپ صاحب نے دعا کرنی، بارش نہ آنی دھوپ ہی ودنی حضرت. وہ ملک صاحب ہیں جو اس کے راوی ہیں جنہوں نے یہ بات سنائی، کیونکہ عرس پہ صاحبزادہ صاحب نے یہ بات سنی. وہ کہتے ہیں ایک دن نا مسجد مدرسے میں بیٹھے تھے حافظ صاحب نے نا کوئی بچہ بھیج کے مجھے بلایا، کہتے میں آیا تو قبلہ حافظ صاحب نے اپنی جیب سے نا پیسے نکال کے مجھے دیے اور ساتھ ارشاد فرمایا ملک صاحب ایدا وہ قیمہ لے آنا ہے جڑا گھر پکاندے وداؤٹ ہدی تے وداؤٹ چچڑے، سونا قیمہ لے کے آنا. کہتے میں قیمہ لے کے آیا آپ صاحب کی بارگاہ میں، قیمہ پیش کیا، مجھے فرمانے لگے جاؤ پھر تسی. کہتے میں باہر نکل کے نا گیا نہیں، میں سائڈ پہ چھپ گیا کہ حافظ صاحب قیمے دا کی کر دینے بھلا. کہتے ہیں ایک تو راستہ ہے نا مین جو دوسرا سڑک والا ہے، ایک وہ گلیوں سے جو جاتا ہے. کہتے ہیں وہ گلیاں والے رستے پہ آ کے نا حافظ صاحب سڑک والوں ٹر گئے. کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا چھپ چھپ کے. تھوڑا سا آگے جا کے مجھے ارشاد فرمانے لگے ملک جی چھپ کے نہ آؤ میرے نال ہی آؤ. کہتے میں ساتھ چل پہ حضرت سڑک پہ آئے، بھوپال والا اڈا.
اڈا کراس کیا، آگے نا کھیتوں میں اتر گئے. کہتے کھیتوں میں جا کے کیا دیکھا کہ ایک کتی ہے جس نے بچے دے رکھے ہیں، اور شاید کوئی گاڑی جاتے ہوئے نا ہٹ کر گئی تھی اسے، اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوئی تھی. ظاہر بھوکی تھی، بچے تھے، وہ دودھ پی رہے تھے، دودھ نہیں آ رہا تھا. وہ کیا تھا، وہ بھی آسمان کی طرح منہ کر کے رو رہی تھی اللہ کی بات. اللہ کے میں تیری مخلوق کسی نے نہیں پتا ہے کہ بھوکھی بھی ہے، وہ بچے بھی بھوکے. ہاں یہ حضرت جی اے آپ صاحب ویکو، ہاں کسی نے کچھ کر، او بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا، تو نے خود ہی کر لیا. کیا محبوب فرما نہیں گئے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. ہاں بھائی تو نہیں اللہ کی مخلوق پہ رحم کر رہا، تجھ پہ رحم کس طرح ہوگا؟ تو کرنا اللہ دی مخلوق تے رحم، پھر ویکھاں تیرے تے بھی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے. وہ کہتے ہیں بچے بھی بھوکے، وہ بھی بھوکے. آپ صاحب نے نا وہ قیمے کا جو شاپر ہے نا اس کو ایسے رول کر کے فولڈ کر کے نا، تو اس کے سامنے پتہ نہیں کتنے دنوں کی بھوکی تھی بیچارہ، وہ ٹوٹ پڑی قیمے پہ. اس نے پیٹ بھر کے قیمہ کھایا، اور قیمہ کھا کے نا ملک صاحب فرماتے ہیں میں اور آپ صاحب بیٹھے دیکھ رہے تھے. اس نے پھر آسمان کی طرف منہ کر کے نا وہ آواز نکالی. کہتے جب ہم گئے تھے نا قیمہ دینے تو گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے، لیکن کہتے جب بھوپا والا واپس آئے تو بارش میں بھیگتے ہوئے آئے. ہاں اللہ دی مخلوق تیرا سخت نہ ہو حضرت. پتہ نہیں پاکستان والے کی ہوں جان ڈیا، دن ب دن سخت ہوں جان ڈے. ہر دوسرا بندہ غصے میں ہے. وہ حضرت جی کدا غصہ میں ہے؟ مولانا روم نے لکھا نہیں کسی نے گھڑے سے پوچھا وہ کڑیا تو ہے نہ ٹھنڈا کیویں ہے، تو ٹھنڈا جے پانی پاؤ تو وہ بھی ٹھنڈا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں گرم کیوں ہونا ہے؟ میرا کل بھی مٹی سی، میرا اج بھی مٹی ہے، میرا پرسوں بھی مٹی ہے، میں گرم کیوں ہوا ہے؟ میں گرم کیوں ہوا؟ سانو کیڑی گرم ہونے والی شے لگ گئی؟ شکر کر میاں ٹرن پھرن ڈیا دا، کیوں غصہ کرنا ہے؟ اور تو کیا تیرے کربلا والے تیرے سامنے نہیں ہے؟ حضرت جی کو چھوٹا کو معاملہ ہے، طاقت ہوں زور نہ لایا بیٹھے مل رہے. یہ وہ قافلہ نہیں تھا کہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہونا، نہیں سارا ہی پتہ تھا، لیکن حضرت جی بتا دیا کہ بندگی کہتے کس کو ہے. یہ اللہ علماء نے منع فرمایا ایسی روایتیں، لیکن چلو یہ مزاج بھی ہے احباب کا. تو میں بس ایک حوالے سے بڑا محتاط ہو کے یہ روایت بیان کر کے تو میں بس اجازت چاہوں گا آپ سے. لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ رواں دواں ہوا نا تو خاندان اہل بیت میں سے ایک بی بی صاحب ایسی بھی تھی کہ جن کو اجازت نہیں ملی، امام ان کو ساتھ نہیں لے کے، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے. اللہ ہمارے نعت خانوں کو بھی چاہیے حضرت کہ جب سیدہ خاتون جنت کا تذکرہ ہو تو ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. انداز جو ہے نا وہ بےہودگی نہیں، اس میں ادب ہونا چاہیے. خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی ہے، ادب ہونا چاہیے، ادب بڑا ہی ادب ہونا چاہیے. تو وہ اس وقت سب سے چھوٹے جو لکھا ہے مورخین نے بزرگوں نے، حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا. آپ کو پتہ ہے بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور اسپیشلی اگر بھائی چھوٹا ہو تو پھر تو کیا کہنے ہیں، کھلاتی ہیں، نہلاتی ہیں، کپڑے بدلتی ہیں، بڑا پیار کرتی ہیں. لیکن دکھ کی بات ہے جب باری بھائیوں کی آتی ہے تو بھائی بھی جو ہے نا اللہ کی پناہ ہے، ان سے پیار کرو. اور اسپیشل میں آپ سے کہوں گا حضرت جی بھڑوں نوں حصہ دو، نہ مارو کسی دا حصہ. بابا جی ایتھے رہ جانا جے، نہ ماں دے ٹڈوں لے کے آئے ہیں، نہ کبرے لے کے جانا ہے، خالی آئے ہیں خالی جانا. بلکہ میرا سیالکوٹ میں گھر ہے، گھر کا کیا دعویٰ حضرت، ابھی مر جاؤں تو کیا میرا حضرت ہے کچھ میرا؟ یہ انگوٹھی، یہ گھڑی، یہ ویس کوٹ، یہ کپڑے ہیں میرے. جو گھر پڑا ہے اس کی تو بات ہی نہیں نا حضرت، جو پاس ہے حضرت وہ نہیں میرا. پتہ نہیں کیڑے وہماں چ پی گئے. نہ کھائیو کسی دا حضرت، نہ مر روٹیاں دو ہی کھانی ہیں، نہ کھائیو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش محل چلے، کو پلیا ناس تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ہاں میاں کچھ آئندہ کر کے جا، تو جائیں بھی تو پتہ لگے کو گیا حضرت. ہاں حضرت جی یہ ہم روز محفلوں میں جانے والے ہمارے بڑے سناخہ کچھ ایسے بھی کلام پڑھتے ہیں اس طرح لگتا ہے کوئی بڑے سنگ دل سے محبوب سے واہ ہے.
یہ بیچارہ رو رہا ہے ادھر سے، وہ چلیا وہ تو بڑے کریم ہیں. داتا صاحب نے لکھا ہے جب حضرت ذوالنون مصری کا انتقال ہوا نا رحمت اللہ تعالی علیہ، 70 اولیاء کو اس رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. 70 اولیاء کو، سب نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، وہ کیویں کرم فرمایا. فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں. وہ تو اتنے قریب، وہ تو اتنا نوازنے والے ہیں. تو بھی کو جو نا یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تیرے گھر میں چراغاں کریں گے بابا، تو بھی تو گھر سود دیاں شہوانا پڑے ہے نا. تو بھی تو اپنا گھر دیکھ پہلے، تیرا گھر تو حرام کی چیزوں سے بھرا ہوا، کس طرح وہ معاملے بنے. ہاں اگر کوئی قابل ہو تو وہ 72 بار حالت بیداری میں بھی نواز دیتے ہیں حضرت. بھائی تو صحیح، وہ مت اپنے حالات تو درست ہم بھی کریں. ہم بھی تو پاکیزگی لے کے ہیں، ہم بھی تو طہارت لے کے ہیں. پھر دیکھو ہم وہ کتنا کرم فرماتے ہیں، پھر دیکھو ہم وہ کتنا کرم کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ بڑا پیار ہوتا ہے. میں اصل میں اسپیشلی دیکھتا ہوں نا، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم، تو میری بڑی بیٹی ہے اسما، تو میں دیکھتا ہوں ماں اتنا نہیں کرتی جتنا وہ کرتی ہے. ماں اپنا رول پلے کرتی ہے، لیکن میں بڑا پھر مجھے دیکھ ہوتا ہے یہ کیسا پیار ہوتا ہے. لیکن پتہ نہیں وہ منوس ٹائم بڑا انہیں پیر نہ کی کرتا. پیار کرو، محبتیں بانٹو، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی، حضور غلام غلطی کرتا ہے کنی باری معافی دے. فرمایا جتنی بار تو چاہتا ہے نا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے، تو بھی اتنی دیر بار معاف کر دے گا. معافی ہے پیار. کٹائیے کوڑ حضرت اپنی، کٹائیے کوڑ حضرت. نہیں کوڑ نہیں جی اتنے چنگی کوئی بھی حضرت، اتنے نہیں جی کوڑا چل دیا مٹھا حضرت. کٹائیے کوڑ اپنی، محبت کرو ایک دوجے. ویکھو کیڑا ماڑا ہے، کیڑا غریب ہے، کیڑا یتیم ہے. لیکن حضرت جی انداز وڈیاں والا رکھنا ہے. پھر اے نہیں کہ کیمرہ تے پریس آئے گا تے پھر یتیم دی یتیمی دا مذاق اڑا کے دینا. نہیں، حضور نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، وہ مبارک گھر جس کا صدقہ کائنات کھا رہی ہے. اس میں کچھ نہیں تھا، نہیں فقر اختیاری تھا. آپ نے فرمایا کچھ ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے تھے، محبوب کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلاتا. یہ تو میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاؤ. حضرت جی ایک روٹی لی کدی اپنا ایمان نہ بیچی. دیکھو مالک کائنات ہونے کے باوجود بھی شکم پہ پتھر باندھا کرتے تھے، کدی روٹی لی ایمان نہ بیچی. دیکھ لو حضور نے ہونے کے باوجود بھی ترک فرما دیے. عرض کی محبوب بظاہر کچھ نہیں، میں بظاہر کا لفظ خود بول رہا ہوں. حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے، دیکھا کھانا. اب وہ مبارک نگاہیں جو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر عرش الہی کی خبریں دیا کرتی تھیں، کیا حضور کو نہیں پتا تھا گھر میں کیا معاملہ ہوا ہے؟ پتا تھا. ہمارے لیے پوچھا یہ کھانا کدھر سے آیا؟ عرض کی محبوب پتہ نہیں وہ کون تھا، کیونکہ اس نے کپڑے سے منہ کو چھپا رکھا تھا. حجروں پہ دستک دیتا جاتا تھا اور کھانا رکھتا جاتا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ والا انداز پتہ نہ لگی حضرت، پتہ ادھر نہیں لگیا جدھر نبی علیہ السلام دی بارگاہ جو پیش ہوئی ہے جا کے، پتہ نہ لگیا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ غسل دینے کے لیے جب کرتا اترا تو پشت مبارک پہ نشان موجود ہے. آپس میں باتیں شروع ہو گئی، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس بات کے؟ غلام نے کہا دل صاف رکھو. کہا پھر تو ہی بتا کس چیز کے ہیں؟ فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کہ راز نہ کھولنا. کہا پھر تو ہی بتا. کہا سن لو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. آؤ یار وہ انداز پھر لے کے دکھاوے چ نکلی ہے. آؤ رحم کرو تاڑے تے رحم کیتا جائے. جنہ اللہ دی مخلوق تے سخت ہوگی انہی تاڑے تے بھی سختی آئے گی. کلیہ بتا دیا نبی علیہ السلام. اب سنو حضرت دینے والوں نے پھر کیا کیا دیا. ہم نے کیا دینا ہے؟ ہم نے کیا دینا ہے؟ وہ آپ کو پتہ بڑا پیار ہوتا ہے. اب جب ان کو اجازت نہیں ملی تو دل میں تھا کہ کچھ ایسا ہو کہ یا میں ساتھ جاؤں یا بھائی علی اصغر بھی ادھر ہی رہ جائے، دو کام ہو جائے. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا قریب گئی
اور جا کر حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کی گود میں آ گئے. آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے وار کا سر کر لیا ہے، میں نے بھائی کو رکھ لیا. لکھا ہے کہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر چھلانگ لگائی اور امام کے پاس واپس چلے گئے. اب وہ دیکھتی رہ گئی کہ میں نے تو اپنے خیالوں میں مار کا سر کر لیا تھا، لیکن بھائی تو پھر بابا کے پاس واپس چلے گئے. تو بڑا رو کے عرض کرتی ہیں بابا کہ آپ نے کیا کہا ہے بھائی کے کان میں؟ یہ واپس آپ کی گود میں آ گئے. آپ نے پوچھا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ عرض کرتی ہیں بابا میں نے یہ کہا تھا بھائی علی اصغر آپ کیسے بھائی ہیں؟ بابا تو اپنی بہن کو ساتھ لے کے کربلا مولا جا رہی ہیں اور تو اپنی بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس. اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں نے اس کے کان میں یہ کہا تھا پتر تو یہاں ہی مدینہ اپنی بہن کے پاس رہ رہا ہے، وہاں میدان کربلا میں اگر اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگی تو تیرا بابا حسین کیا کرے گا؟ حضرت جی تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا والذین آمنوا اشد حبا، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں. کدھر گئی وہ سختیاں؟ نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن ہم نہیں کھولتے، داڑھی ہم نہیں رکھتے، کیا کر رہے؟ کیا 10 محرم صرف دیکھو کے لیے ہے؟ اور وہ بھی دیکھے جو پورا سال اپنے لوگوں کو سنانی ہے. جی میں 10 پکائی ہوں تیریاں 10 کی گندی ہیں. اس لیے حضرت جی وقت ادا کرو، محنت کرو، خوب تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. آؤ کچھ کر لیے، آؤ جانا ہی حضرت ایتھے نہیں رہنا ہے، آؤ کچھ کریے. وہ کرنا ہے ہی ساڈی کوئی نماز نہ چھٹے، روز نبی علیہ السلام نو یاد کرنا ہے. اے نہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھر، نہیں ایتھوں یاد کرنا ہے. 1000 جام تصدق 1000 میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. اینج دا ملے گا معاملہ کہ بھول جو گے سارا کچھ، بھول جو گے. حضرت رابعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھی تھی، گفتگو ہو رہی تھی. تو درانے گفتگو نا کسی شخص نے شیطان کا نام، یہ ہمارے اسلاف کی کیفیات ہیں، یہ ان کے حوال ہیں، ہاں یہ ان کی نسبتیں تھیں. آپ نے حیران ہو کے پوچھا بھائی شیطان کون؟ وہ شخص بھی حیران ہوا کہ سیدہ کا یہ نہیں کہ وہ صرف کوئی صوفیہ تھی، آپ کا ایک علمی مقام بھی تھا. وہ بڑا حیران ہوا کہ سیدہ کو شیطان کا نہیں پتا. حیران ہو کے پوچھتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا اسی تے رحمان دا ہی سنے ہیں، شیطان دا تے تیرے منہ ہی سنے ہیں. کدھر گئے حضرت جی یہ رنگ ہے، کدھر گئے یہ رنگ ہے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. آؤ حضرت جی محنت کریے، اینا پاکا لوکاں دا ساتھ دئیے، اپنے مدرسے آباد کریے. اس وقت پاکستان کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے. ہاں آؤ نکلیے اینا لوکاں دے نال، قرآن سکھیے، قرآن پڑھیے، دین سکھیے، دین سکھائیے. اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے. اصل میں آگے معاملہ بھی بڑا کٹھن ہے، 3 جگہ اور جانا ہے، اور کیونکہ صبح سرگودے بھی جانا ہے ظاہر ہے. تو آج بھی رات کو یہی معمول تھا کہ صبح فجر کے وقت واپسی ہوئی ہے. تو بہرحال جس طرح کے سخت معاملات ہیں بس یہ ان کے نام کی برکت ہے. اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، نام محمد نے سجا رکھا ہے. یہ سارے رنگ ان کے نام. حضرت جی خوب نام لو ہے، خوب نبی علیہ السلام کا نام لو ہے، خوب حضرت جی نام لو. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے. ہر ویلے نبی ہر ویلے جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرنا، گل جوڑا دا نہ لو.
ہر ملے نا. یہ پاکستان نہ نون لیگ کا نہ پی ٹی آئی کا، یہ حضور کا پاکستان، یہ حضور کا پاکستان. نہ نواز شریف نے بنایا نہ عمران خان نے بنایا، یہ حضور کا پاکستان. آؤ حضرت جی لئیے نا نبی علیہ السلام جگہ جگہ. حضرت جی ضرورت ہے پتر سنیو، تم اب بھی ہوش میں نہ آئے تو بڑا کام خراب ہو جائے. اٹھ کھڑے ہو، میں تمہیں کسی فتنے کی دعوت نہیں دے رہا، بس حضور کے غلام بن جاؤ پکے انشاءاللہ. یہ دعائیں مانگنی چھوڑ دو جی، یا اللہ کو محمد بن قاسم ٹور، یا اللہ او چھڑ پائی تو اپنے معاملے سدھے کر. ہو سکتا ہے کہ محمد بن قاسم دا بیج تینوں لا چھڑن پڑ کے. ہاں حضرت کیا محمد بن قاسم آسمان سے اترا تھا؟ کیا محمود غزنوی کسی فیکٹری میں بنا تھا؟ حضرت نہیں حضرت جی، یہاں ہی چناؤ ہوتا ہے، وہاں دربار مصطفیٰ میں مورے لگتی ہیں حضرت. ہاں وہاں دربار مصطفیٰ میں کرم ہوتے ہیں، اور ان کا کرم آج بھی جاری و ساری ہے. میں بس اسی پہ بات ختم کر دوں گا. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جن پتر کا کے اٹھو سرگی. سونا ہے سو گے قبرے جا کے. اگر کامیاب ہو گئے تو فرشتے نے کہنا اج ایویں سو جویں پہلی رات دی ووٹی سوندی ہے. سو گے جا کے ایتھے. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، او کھلائی دربار محمد عربی دا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وما علینا الا البلاغ المبین.